السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہین کی زندگی کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شاہین کی زندگی تقریباً 70 سال کے لگ بھگ ہوا کرتی ہے۔ اب ان 70 سالوں میں جب 30 سال گزر جاتے ہیں تو 30 سال کی پرواز اور لپک چھپک کے اندر جو اس کے بال ہوتے ہیں، اس کی چونچ ہوتی ہے اور اس کے جو پنجے ہوتے ہیں وہ کافی بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ پنجے اس کے مڑ جاتے ہیں، جو اس کے بالوں پر ہوتے ہیں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، اس کی چونچ جو ہوتی ہے وہ بھی انتہائی یعنی ضعیف ہو جاتی ہے۔ تو اب یہ 30 سالوں کے بعد اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ موت کو قبول کر لے اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے چلا جائے۔ دوسرا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمت اور کوشش کر کے اور تقریباً 1.5 ماہ کی محنت اور مشقت کر کے وہ اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے وہ ایک نئے انداز میں، ایک نئے فارم میں لے کر آئے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ پہلے راستے کو نہیں چنتا۔ مر جانا وہ اپنے آپ کے لیے پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ دوسرے راستے کو پسند کرتا ہے، اور وہ یوں کرتا ہے کہ وہ اڑ کے پہاڑوں پر چلا جاتا ہے، اور جو پہاڑوں کی جو سنگلاخ چٹانیں ہوتی ہیں اس پر وہ اپنی چونچ کو رگڑ کر اس کو توڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کی نئی چونچ نکلتی ہے۔ جب وہ اس کی نئی چونچ نکلتی ہے تو اس کے ذریعے وہ اپنے جو پرانے بالوں پر ہوتے ہیں اس کو وہ نوچ کر گرا دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ جو اپنے ناخن ہوتے ہیں اس کو بھی توڑ دیتا ہے۔ اب 1.5 مہینے کی محنت اور مشقت کے بعد حالانکہ اس کا اڑان وہ نہیں بھر سکتا، لیکن وہ دوبارہ جب اس کے نئے بالوں پر آتے ہیں اور نئی اس کے جو ناخن پیدا ہوتے ہیں تو وہ جب اس کے بعد دوبارہ اڑان بھرتا ہے تو وہ یوں ہوتی ہے جیسے وہ اپنی پہلی اڑان بھر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ 40 سال مزید جو ہے وہ اپنی زندگی کے پلک جھپک جو ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہے، اور وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنی مثال دینے کی بہترین کوشش کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، علامہ اقبال نے کہا کہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ۔ اب ہم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر دیا ہے تو ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم جانوروں کی طرح جو ہے وہ کھاتے پیتے رہیں اور اس کے علاوہ کچھ نہ کریں، کیونکہ پلٹنا جھپٹنا جو ہے وہ انسان کے لہو کو گرم رکھتا ہے، اور ہمیں وہ شاہین کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم علامہ اقبال کے شاہین ہیں۔ اور جب علامہ اقبال نے مسلمان نوجوانوں کو شاہین سے تعبیر کیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کوے یا زاغ و زغن کی طرح جو ہے وہ بیٹھ کر اور کائیں کائیں کر کے اور گندی چیزوں پر بیٹھ کر وہ اپنی زندگی گزار دیں، بلکہ وہ ہمیں اپنی زندگی کو ایک نئے موڑ اور ایک نیا رخ دینا چاہیے۔ حالات جتنے بھی سخت ہوں، جتنے بھی مشکل ہوں، اس کے باوجود بھی ہمیں ہمت نہیں ہارنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، یعنی اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ صبر جب انسان کرتا ہے تو اس کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کو بہت سے ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کو بہت زیادہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور لیکن ایک مرد مومن کا یہ شیوا نہیں کہ وہ حالات کی نظر ہو جائے، کیونکہ جس حال میں جینا مشکل ہے اس حال میں جینا لازم ہے۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم عقاب کی زندگی سے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر جو لمحہ بلمحہ اور قدم بقدم اپنی نشانیاں، اپنی مثالیں اور بہت سی ایسی چیزیں واضح کی ہیں جس سے ہمیں ہمت پکڑنی چاہیے، اور ہمیں یہ کمزور نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم اللہ کی اس دنیا کے اندر اتنے اپنے آپ کو بہتر کریں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، اتنا عظیم ہو جا منزل تجھے پکارے۔ آج کا پیغام بھی یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو یعنی کوے نہ بنائیں، اپنے آپ کو چیل اور ایسی چیزیں اپنے آپ کو نہ بنائیں کہ وہ گندی چیزوں پر اور مختلف ایسے حالات کی نظر ہو جائیں کہ جس کا نام و نشان بھی نہ ہو، بلکہ ہمیں عقاب سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ مومن کے 2 دن ایک جیسے نہیں ہوا کرتے، یعنی آج اگر ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں اگلے دن اس سے بڑھ کر کرنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ ہمیں اپنے آپ کو منزل تک پہنچانا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ قطرہ قطرے سے دریا بنتا ہے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دھڑام سے دھماکہ اور سب کچھ وجود میں آ جائے، نہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہترین پرفارم کریں اور اس دنیا کے اندر اپنا نام پیدا کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کام کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کریں۔ ہم ایسا رہنا چاہیے کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اور جب ہم جائیں تو ہمیں بھی کوئی اچھے الفاظ سے یاد کرے۔ اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہتر کریں، حالات جیسے بھی ہوں۔ حالات اگر برے بھی آتے ہیں تو پھر بھی ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ وقت ہے، گزر جائے گا۔ تو انشاءاللہ اب دیکھیں سدا جو ہے وہ مشکل وقت نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مع العسر یسرا، کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی پہلے مشکل آتی ہے اس کے بعد آسانی آتی ہے، اور اگر ہم اس کو پیش نظر رکھیں تو ہم کبھی بھی ہمیں کسی مشکل کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے۔ آپ کے لیے بس یہی پیغام ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور دوسروں کو شیئر کریں، تاکہ ہماری یہ اچھی باتیں اور دوسروں تک پہنچے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔